پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بار پھر پنجاب کے اندر پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی کال پر فارماسسٹوں نے ہڑتال کی اور بھرپور ہڑتال کی، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح ڈاکٹرز کے مطالبات مان لیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے، بالکل اسی طرح فارماسسٹوں کے مسائل بھی حل کیے جائیں۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے کہ آج کہاں کہاں یہ ہڑتال ہوئی، یہ اسٹرائک ہوا، یہ احتجاج ہوا۔ آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ لاہور میں کالج آف فارمیسی اولڈ کیمپس سے فارمسٹ نے احتجاجی ریلی نکالی جو چیرنگ کراس تک گئی۔ اس موقع پر فارمسٹ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر 2 روز میں فارمسٹ کی تنخواہوں اور مراعات میں ڈاکٹرز کے تناسب سے اضافہ نہ ہوا تو فارمیسیز بند کر دیں گے۔ بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے خواجہ فرید کیمپس سے فارمیسی شعبے کے طلبہ و طالبات نے احتجاجی ریلی نکالی جو چوک فوارہ اور سرکولر روڈ سے ہوتی ہوئی فرید گیٹ پر پہنچی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نئے پے سٹرکچر میں ان کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ہارڈ ایریا الاؤنس اور NPA الاؤنس دیا جائے۔ رحیم یار خان میں شیخ زید اسپتال کے فارمسٹ نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا اور پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فارمسٹ کے پے پیکج کو بھی 17 اسکیل کے میڈیکل آفیسر کے مساوی کیا جائے، ایسا نہ کیا گیا تو وہ ہڑتال کر دیں گے۔ فارماسسٹ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈاکٹرز کے برابر ہی حقوق دیے جائیں، ان کی جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے اور ان کی جاب سٹرکچر کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے کہ گزشتہ دنوں جو اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی ایبٹ آباد، جو کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایبٹ آباد کے ایک کمپاؤنڈ میں، اور اس کے بعد جس انداز میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستانی اداروں کے خلاف جس انداز سے ایک سازش کی گئی اور مغربی میڈیا میں اس کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا، اس حوالے سے اہم ترین اطلاعات یہ آئی ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان سازشوں میں حصہ لیا۔ ان تمام لوگوں کا پتہ بھی لگا لیا گیا ہے، اہم ترین ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور یہ بھی اس میں اہم ترین بات جو سامنے آئی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر CIA کو دیکھا جائے تو CIA پرل ہاربر پر جو حملہ تھا اس حوالے سے وہ پیش کی معلومات حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی جو خفیہ ایجنسی ہے CIA 9/11 کے واقعے کے حوالے سے بھی اس کی جو انٹیلیجنس تھی وہ ناکام ہو گئی، اور یہ واقعہ ہو گیا اور اس میں ظاہر ہے کہ ہزاروں امریکی ہلاک ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ CIA نے عراق میں جس طرح سے عراق پر امریکہ نے حملہ کیا اور بہانہ یہ بنایا گیا اور اس کا جواز یہ دیا گیا، اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کالن پاول نے انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ وہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، یعنی کہ بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، لیکن ان کا بھی پتہ نہیں چل سکا، لہٰذا CIA کی جو اس حوالے سے معلومات تھیں وہ بھی غلط ثابت ہوئیں۔ دوسری جانب اگر بھارتی خفیہ ایجنسی را کی پرفارمنس کا اندازہ لگایا جائے تو ممبئی حملے جو ہوئے وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ بھی ممبئی حملوں میں جو را خفیہ ایجنسی تھی وہ بھی ناکام ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم برطانیہ کا جائزہ لیں تو وہاں بھی جب 7/7 کو حملے ہوئے تھے اور خودکش حملے ہوئے تھے اور بسوں کو اڑایا گیا تھا تو اس میں بھی وہ اس سے پہلے انٹیلیجنس دینے میں ناکام ہو گئے تھے۔ جس انداز سے پاکستان کی فوج، پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اہم ترین سیکیورٹی اداروں کے خلاف سازشیں کی گئیں اور ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک ظاہر ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ یقینی طور پر قابل مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج اسلام آباد کے اندر پاک فوج اور اہم ترین سیکیورٹی اداروں اور پاک فوج کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ایک وہاں پر ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو جواب دیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے حوالے سے پاکستانی عوام کا ان پر شدید دباؤ ہے۔ اگر عوام کا دباؤ بڑھتا ہے تو پھر ظاہر ہے انہیں امریکہ کو جواب دینا ہی پڑے گا، لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستانی اداروں کو جس طرح سے بدنام کرنے کی سازش کی گئی، اس میں جو پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو محب وطن لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے انتہائی تشویش کا شکار ہیں کہ اسامہ بن لادن کی اس ہلاکت کے بعد اور امریکہ کی اس یک طرفہ کارروائی کے بعد
किस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत को और उसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज को और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा गया है कि ऐसी कोशिश का हिस्सा पाकिस्तानी अवाम को हरगिज़ नहीं बनना चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को अपनी फ़ौज पर, अपनी हुकूमत पर और अपने सिक्योरिटी इदारों पर मुकम्मल एतमाद करना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप कोई राय या फीडबैक या कोई कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।